نور اور حبیبہ دو بہنیں تھیں جو اپنی نانوں کے گھر پہاڑی علاقوں پر گئی ہوئی تھیں۔ وہ روز کہانی سن کر سوتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان زمین میں سردی میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی نانوں سے اجازت لی اور اس کے لیے کچھ کمبل اور لکڑیاں اور کھانے کا سامان لے آئیں۔ آدمی بچوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ انکل، ہم آپ کے لیے یہ کھانا، کمبل اور لکڑیاں لائے ہیں، یہ لے لیں۔ بچوں، بہت شکریہ تمہارا، بہت شکریہ۔ نور اور حبیبہ پہاڑی علاقوں میں کھیل رہے تھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا صبح سے شام ہو جاتی ہے اور کالے بادل چھا جاتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ وہ دونوں گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کیسے جائیں؟ میں بھی بھول گئی ہوں، مجھے بھی نہیں پتا گھر کیسے جائیں۔ وہ پیاری بچیوں، کیوں رو رہے ہو تم ایسے؟ ہم راستہ بھول گئے ہیں، اس بارش میں گھر کیسے جائیں؟ پریشان نہ ہو بچیوں، تمہارے گھر کا راستہ مجھے پتا ہے۔ آدمی خیریت سے بچوں کو اپنے گھر پہنچا دیتا ہے۔ وہ بارش رکنے تک ان کے گھر رکتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نیکی کا صلہ نیکی ہے۔ اگر ہم کسی سے نیکی کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں بھی نیکی ملتی ہے، اور کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں فات نام کا ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک اونٹ تھا۔ فات بہت امیر آدمی تھا جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ فات کو سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر لمبے سفر میں نکل جاتا تھا اور راستے میں جہاں تھک جاتا وہاں خیمہ لگا کر آرام کر لیتا تھا۔ ایک دن فات کا گزر ریگستان سے ہوا۔ شام ڈھلتے ہی فات نے مناسب جگہ دیکھ کر خیمہ لگا دیا۔ ریگستان میں رات بہت ٹھنڈی تھی۔ فات نے اپنے اونٹ کو خیمے کے باہر باندھ دیا، خود خیمے کے اندر جا کر لیٹ گیا۔ فات کو لیٹے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئے تھے کہ اونٹ نے اپنا منہ اندر کر فات سے کہا، مالک، باہر بہت سردی ہے، کیا میں خیمے کے اندر اپنا منہ کر سکتا ہوں؟ فات بہت رحم دل تھا، اس نے اونٹ کو اجازت دے دی۔ ہاں، تم اپنا منہ اندر کر سکتے ہو۔ اونٹ نے اپنا منہ خیمے کے اندر کر لیا۔ اونٹ نے محسوس کیا کہ خیمہ بہت گرم ہے بلکہ نہایت آرام دہ بھی ہے۔ اونٹ نے فات سے پھر کہا، مالک، باہر بہت سردی ہے، میں سردی میں ٹھٹر رہا ہوں، کیا میں اپنا گردن بھی خیمے کے اندر کر سکتا ہوں؟ فات کو اونٹ پر رحم آ گیا، اس نے اونٹ کو اجازت دے دی۔ ہاں، تم اپنی گردن خیمے کے اندر کر سکتے ہو۔ اونٹ نے اپنی گردن خیمے کے اندر کر لی اور تھوڑی دیر بعد پھر فات سے کہا، مالک، باہر بہت سردی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ٹانگیں بھی خیمے کے اندر کر لوں، میں سردی سے کانپ رہا ہوں۔ فات نے اونٹ کو اب اس کی اگلی ٹانگیں خیمے کے اندر کرنے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد اونٹ کو سردی محسوس ہوئی۔ اس نے دوبارہ فات سے کہا کہ مالک، مجھے سردی لگ رہی ہے، کیا میں اپنی پچھلی ٹانگیں بھی خیمے کے اندر کر سکتا ہوں؟ سردی بہت زیادہ تھی۔ فات نے اونٹ کو خیمے کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اونٹ کو خیمہ بہت پسند آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ خیمہ بہت گرم ہے اور اگر میں ادھر ہی رات گزار لوں تو کتنی اچھی اور میٹھی نیند آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد اونٹ نے فات سے پوچھے بغیر خود کو خیمے کے اندر کر لیا اور فات کی جگہ نہ رہی۔ کیا کر رہے ہو؟ یہاں جگہ بہت کم ہے، یہاں تو میں لیٹ بھی نہیں سکتا۔ باہر اتنی سردی ہے اور تم پورا کے پورا خیمے کے اندر آ گئے ہو، میری جگہ بھی نہیں رہی۔ اونٹ نے اپنے مالک سے کہا، مالک، باہر بہت جگہ ہے، آپ خیمے سے باہر جا کر سو سکتے ہیں، مجھے باہر بہت سردی لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی اونٹ نے فات کو خیمے سے باہر نکال دیا اور فات نے رات خیمے سے باہر ہی گزاری جبکہ اونٹ خیمے کے اندر ہی سو گیا۔ پیارے بچوں، اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نادان پر احسان نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کو نقصان ہی پہنچاتا ہے۔